روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. اتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم اب A to Z ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا, اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں, خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے, بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو صحابہ نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں. بزرگان نے, کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا, علم آتا ہے, آتا واتا کیا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, اس کا کوئی سلیبس, کوئی نصاب, کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے, اچھا علم بھی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے, اتنے سارے ہیں, اب کیا پتا چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی, ہم نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے. اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس. شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار, میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ, انسان ہے نا وہ. نہیں آ رہی سمجھ میں, ایسی ٹھیک ہے, جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو بیوقوف بنانا, ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا, کچھ کو آسان ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے, یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم, کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا, اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو, ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا, انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں, انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں, یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, یہ
جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی, 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے, ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے. کیوں, کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کا کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا, غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں, آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں, یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بلا کہو, یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے.